مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے، آپ نکلے وہاں سے، حالات کیسے تھے؟ ایک مسلمان بھی مکہ مکرمہ کے اندر نہیں رہ سکتا تھا، ایک مسلمان۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑا، علی آپ نے امانت قریش کو دے کر آنی۔ اب یہاں سے نکلے، حالات کیا ہیں؟ ایک ابوبکر صدیق، ایک ان کا غلام، ایک اونٹنی اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ وہاں سے نکلے ہیں۔ اب اللہ کا آسرا ہے، منزل کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ چلتے ہوئے غار میں پہنچے، تھکے ہوئے ہیں، غار کے اندر چلے گئے، قریش ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، کفار وہاں پر پہنچ گئے، مشرکین سامنے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے قریش کے پاؤں دیکھ لیے، کفار کے پاؤں دیکھ لیے، اور میں پریشان ہو گیا، اور میں نے اللہ کے رسول سے کہا پریشانی اپنی نہیں تھی، پریشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی یہ تھی کہ اب بنے گا کیا؟ قریش تو پہنچ آئے ہیں، اور یہ اگر نیچے ہو کے دیکھتے انہیں ہم نظر آ جاتے، تو فرماتے ہم ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، وہ نیچے نہیں دیکھ رہے۔ تو اس کیفیت میں، ان حالات میں جو حضرت ابوبکر صدیق نے شک کھینچا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا معاملہ ہوگا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ساری کائنات دشمن ہے، ساری کائنات کا جو رب ہے وہ تو ہمارا دوست ہے نا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا تو ہمارا دوست ہے نا، وہ جو بچانے والا ہے وہ ہمارا دوست ہے نا۔ لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی یا نہیں کی؟ اس رب نے کیسے مدد کی؟ کس انداز سے قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا وہ جو تدبیریں بنا رہے تھے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھانا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کے اندر ڈالنا ہے، فرمایا وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ عرش پر اپنی تدبیریں کر۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،